رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کے دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے نگہبان، اور یہ مختلف نوعیت کے اس میں یوں سمجھے کہ پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں کہ نگہبانی کرنے کے حوالے سے اگر ہم اس کی کچھ اقسام کریں تو ہم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کی نگہبانی کرنا، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی نگہبانی کرنا۔ اب جب ان دو کی بات کی جائے گی تو اب اس کے اندر بھی بہت ساری اس کی شاخیں نکلتی چلی جائیں گی، اور اس میں پھر بعض وہ بھی کام ہیں جو ہم پر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ جس کی ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، یا پھر جن کی ذمہ داریاں ہم نے قبول کر لی ہیں، ان سب کی نگہبانی کرنا یہ ہماری ایک مسلمان کی امتیازی شان ہونی چاہیے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ والدین بھی آ جاتے ہیں، اساتذہ بھی آ جاتے ہیں، اور جو اداروں کے جو ذمہ دار یا ناظمین وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ملازمت کرتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اپنی ذمہ داری کی نگہبانی کریں، تاکہ کہیں ان سے کوتاہی یا کہیں ان سے غلطیاں نہ ہو جائیں اور غفلت کی وجہ سے یہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یوں تو نماز کی نگہبانی کا بھی فرمایا کہ اپنی نماز کی نگہبانی کرو، اور اس کو اس کے اوقات میں پڑھنا یا دیگر اس کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، کیونکہ بسا اوقات اس میں اگر ہم بغور دیکھیں گے
تو اولاد بھی ہمارے لیے بہت اس میں موضوع بنے گا کہ اولاد کے حوالے سے جو نگہبانی والدین کو کرنی ہے، اس میں والدین کی جو کمزوریاں اب جو سامنے مزید کھل کر آ رہی ہیں، جو تربیت اولاد کے تحت بھی یہ موضوع چل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کو جو اپنے طلبہ کرام کی مدنی منوں کی جو نگہبانی کرنی تھی وہ دیکھنا تھا، پھر انہیں کن چیزوں سے بچانا ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے، کہاں جاتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، اکیلے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر، جو عموماً بے احتیاطیوں کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں سب شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی نگہبانی کرنا، یہ ساتھ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے۔ تو اس میں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی اس موضوع پر تیاری کر کر آتے ہیں، اور وہ بھی اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو اظہار کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنی کالس لیتے ہیں، کچھ میں نے بھی عرض کرنا ہوتا ہے، دیگر اسلام بھائی نے بھی عرض کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خطا اور لغزش سے بچا کر اس اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی معروض بھائی، نگہبان کون اور نگہبانی کیا، اس کے معنی کیا بیان کیے جائیں گے؟ یہ اصل میں ہمارے موضوع کی جو بنیاد بنی وہ حدیث پاک تھی کہ کلکم راعین و کلکم مسئول رعیتہ، تو اسی سے لیا گیا نگہبان، کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماتحت کا نگہبان ہے، جی، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خلاصہ یہی بنتا ہے اس کا۔ جی ایسا ہی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں جو لفظ نگہبانی آیا ہے، اس حدیث میں جو راعین کا ترجمہ نگہبانی، نگرانی یا حاکمیت کیا گیا ہے، حفاظت کرنا کیا گیا ہے، نظر رکھنا، یہ تمام معنی آتے ہیں، یہ سارے معنی اس میں آئے، لغت کے اعتبار سے تو آئے تھے شاید۔ جی، نگہبانی کا مطلب یہی ہے کہ اس پہ حفاظت کرنا، اس کی نگاہ رکھنا، اور جو مجموعی طور پہ دیکھیں تو باز پوس کرنا، اس کام کے فالو اپ لینا، یہ ساری چیزیں ان معنوں میں شمار ہو رہی تھیں۔ ٹھیک۔ اور حدیث پاک میں جو آیا کلکم راعین، تو راعین کہتے ہیں کہ اس کو بکریوں کے چرواہے کو جو ریوڑ لے کر چلتا ہے اس کو راعین کہتے ہیں، کیونکہ وہ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، تو اس لیے اسے راعین کہتے ہیں۔ وہیں سے اخذ کرتے ہوئے یہ لفظ لیا گیا اور اس کا ترجمہ نگرانی یا نگہبانی کیا گیا۔ اب اس حدیث پاک کے تحت شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو کسی کی نگہبانی میں ہو، اس طرح عوام سلطان اور حاکم کے، اولاد ماں باپ کے، تلامذہ اساتذہ کے، مریدین پیر کی رعایا ہوئے، یوں ہی جو مال زوجہ یا اولاد یا نوکر کے سپردگی میں ہو، اس کی نگہداشت ان پر واجب ہے۔ یہ یاد رہے نگہبانی میں یہ بھی داخل ہے کہ رعایا گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ نزہۃ القاری میں شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اور دو احادیث بھی ہیں پھر انشاءاللہ سے۔ مطلب اس کو تو کافی انہوں نے اس میں تفصیل لکھ دی نا، جو آپ نے یہ کتاب عطا فرمائی، ہاں اس میں تو گویا کہ انہوں نے کافی تفصیل لکھ دی کہ اس میں جو جو چیزیں آ گئی ہیں اس کے تحت، تو وہ سب یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ جی، تو یہ سارے نگہبانی میں آ جائیں گے۔ اس حدیث پاک اگر ہم پڑھ کر سنا دیں کہ تم سب نگران ہو، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں نگران آپ نے نگہبانی کے طور پر بھی لیا ہے۔ اچھا، تو یہ تو کافی اس میں ڈیٹیل آ گئی ہے، اور ہر ایک کے لیے گویا کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ خود کس کام کا نگہبان ہے۔ یہ ہمیں اپنی حیثیت کا تعین کرنا پڑے گا، ہم میں سے ہر شخص۔ حدیث پاک میں تو فرمائیں گے تم میں سے ہر ایک نگہبان یا نگران ہے، کلکم راعین، ہر ایک کے لیے کہا گیا، لیکن ہر ایک کی نگرانی یا نگہبانی جو ہوگی وہ مختلف ہوگی، اور ہم میں سے کتنے ہی تو ایسے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم کسی چیز کے نہ نگہبان ہیں نہ نگران ہیں، نہ کسی چیز کے رسپانسبل اور جواب دہ ہیں۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں رسپانسبل ہیں، ہم کہاں کہاں نگران یا نگہبان کی حیثیت ہماری پائی جاتی ہے، اور وہ کون کون سے افراد، ذمہ داریاں
یا اشیاء ہیں جو ہمارے ماتحت داخل ہوتی ہیں. جب اس چیز کا تعین ہو جائے گا تو اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہمیں ان کی اس حوالے سے تربیت اور نگہبانی اور نگہداشت کرنی ہوگی. تو وہ کون کون سے آ جاتے ہیں؟ اب یہ ہر کسی کے مختلف ہوں گے. اگر دیکھیں تو اگر ہم جیسے جی فرمائیں، ایک گھر کا جو سربراہ ہے اس کی حیثیت سے دیکھیں تو جو باپ ہے یا شوہر ہے وہ گھر کا نگہبان اور نگران ہے. اور پھر اگر اس کے بعد گھر میں دیکھیں تو زوجہ کو کہا گیا کہ اس کی مال کی عزت کی، اس کے بچوں کی نگہبان ہے. اسی طریقے سے جہاں پہ یہ نہیں ہے یا ہے بھی تو کسی درجے میں جا کے بڑا بھائی بھی نگہبان ہوگا. جو بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے تو وہ نگہبان یا نگران ہوگی. پھر اس کو آگے لے کر چلیے تو جو ہمارے فلیٹ سسٹم ہوتے ہیں یا محلے داری کا نظام ہوتا ہے وہاں پہ کچھ ایسوسیشنز بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب وہ ایسوسیشن بن گئی، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں مسلمان معاشرہ ہے اور جہاں جہاں یہ افراد ہوں گے اس طریقے کے، تو وہاں پہ کسی نہ کسی سینیریو میں، کسی نہ کسی زاویے میں وہ نگران اور نگہبان بن چکے. اور یہ ایسی نگرانی اور ایسی نگہبانی ہے جو انہوں نے خود حاصل کی ہے، خود ہی اپنے اوپر اوڑھی ہے. تو اب انہیں اس کا تعین کرنا پڑے گا. تعین تو ہو ہی گیا کہ یہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور پھر انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ ہمارے ذمے کیا لازم آتا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. پھر اسی طریقے سے آپ نے جیسے مثال دی کہ بڑی کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں، ان کے جو عہدے دار ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ نگران اور نگہبان ہوں گے. ان سے باس پوس ہوگی، انہیں اس کی تربیت اور نگرانی اپنے سسٹم کی، اپنے سسٹم میں شامل افراد کی اور چیزوں کی کرنا پڑے گی. اسی طریقے سے دیگر مواقع پہ جائیں، جب خاندان میں دیکھیں تو پھر وہ خاندان کا بھی بڑا ہوگا. ابھی ہم نے گھر میں دیکھا تو ایک باپ یا شوہر جو ہے وہ بڑا ہے، لیکن پھر خاندان میں جب ہم دیکھیں گے تو 8, 10, 12 فیملیز جو ہیں، گھرانے جو ہیں وہ مل کے خاندان بنا ہوا ہے. تو اس کا بھی یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا یا سربراہ ہوگا جو اس خاندان کی تربیت، نگہداشت اور نگہبانی کا ذمہ دار ٹھہرے گا. اسی طریقے سے دیگر معاملات میں آپ مزید یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو کہا جائے کہ آپ اور میں نگران یا نگہبان ہیں. یہاں پر باقاعدہ حدیث پاک کے تحت بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ کون کس کا نگران ہے، کس کو کہاں کی نگرانی کرنی ہے، کہاں کی نگہبانی کرنی ہے. اور یہ سب چیزیں ایک طرح سے تعین شدہ ہیں. اگر ہم اس پر غور کریں گے تو شاید ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی سوچ اور سمجھ نصیب ہوگی. پھر یہ کہ ایک کی نگرانی، ایک کا کام دوسرے پر ڈال دینا کہ جناب یہ اس کا ذمہ دار ہے، جناب یہ اس کا ذمہ دار ہے، اور اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسروں کی ذمہ داری کے اوپر اتر آنا. جیسے عموماً ہمارے یہاں تعلیمی اداروں پہ اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں کہ تعلیمی طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ جو اساتذہ ہیں یہ بچوں کے ذمہ دار ہیں، اور جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جناب ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو دونوں کی اپنی اپنی طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ کون اپنی ذمہ داری کس کے لیے پوری کرے گا. استاد نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور وہاں پر اپنے ماں باپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کو مزید ہم لے کر بڑھیں گے. لیکن مجھے بتایا کہ کال ہے، آئیے کال لے لیتے ہیں. میرا نام احمد رضا طاری ہے، میں ہند کے شہر کلکتہ سے بول رہا ہوں. نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنی زبان کی نگہبانی کس طرح کیا جائے. بعض اوقات بارہا نہ چاہتے ہوئے ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ کہتا تو اچھا ہوتا، وہ نہ کہتا تو اچھا ہوتا. ایک کاش ہمیں زبان کے قفل مدینہ عطا ہو جائے اور اس کی کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دے تاکہ ہم اپنی زبان کی بے احتیاطی سے بچ سکیں. جی، اصل میں جس چیز کی نگرانی سب سے زیادہ ضروری ہے، ان ضروری چیزوں میں جس کو خاص طور پر بیان کیا گیا وہ زبان ہے کہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو زبان پر نظر رکھنا، زبان پر توجہ رکھنا، اور اس کے لیے جو بنیادی طور پر مدنی پھول جو ہم امیر علیہ سنت سے بارہا مدنی مذاکرے میں سنتے چلے آ رہے ہیں، تو مدنی مذاکرے میں زبان کی حفاظت کے حوالے سے بارہا ایک مدنی پھول ہمیں ملتا ہے. ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ. دوسرا یہ کہ پہلے تولو بعد میں بولو. جو آپ نے کہا کہ ہمیں اس معاملے میں کیا احتیاطی طور پر اگر مدنی پھول چاہیے، تو حقیقت یہ ہے کہ جو نگہبان ہوگا اپنی زبان کا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہوگا، خیال رکھنے والا ہوگا، نظر رکھنے والا ہوگا اس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ ساری معنی نگہبانی کے تحت آتے ہیں. تو نگاہ بانی کے تحت اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. تو پھر وہ پہلے تولے گا کہ یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ
بول کر پچھتانے سے اچھا ہے کہ نہ بول کر بندہ پچھتا لے. تو اب مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ہم بولے اور غیبت ہو گئی. اب غیبت ہو گئی تو اب غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یہ بھی بدقسمتی کے ساتھ ہمیشہ اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ جو برائی میں اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہوں کیا اس برائی کے بیان کرنے کی کوئی شرعی حیثیت یا شرعی اجازت ہے یا نہیں ہے. نارملی طور پر برائی برائے برائی ہو رہی ہوتی ہے اور غیبت جیسے حرام گناہ میں ہم مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اب غیبت ہو گئی اور اب اس کو پتہ بھی چل گیا جس کی غیبت ہوئی ہے تو اب اس سے معافی مانگو, توبہ کرو, اپنی توبہ پر اس کو گواہ کرو. اور بہت ساری چیزیں اس میں پھر ہوتی ہیں اور پھر خوف ڈر, اللہ تعالیٰ سچی توبہ عطا فرمائے. تو اب یہ کہ غیبت میں پڑ جانا, چغلیوں میں پڑ جانا اور اسی طرح مطلب کہ دل آزاریوں میں پڑ جانا کہ جس کو اپنی زبان کی حفاظت کی سوچ نہیں ہوتی, اس کی زبان پر شریعت کی لگام بھی نہیں ہوتی یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں پھر بہت سارے گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہمارے سائل محترم نے کہ اللہ کرے کہ ہم سب کو زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے. قفل مدینہ لگا رہے گا, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. تو غیبت سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ زبان کی حفاظت کی سوچ ہونی بہت ضروری ہے. اس کے لیے مطالعہ بھی کریں, ایک چپ سو سکھ یہ رسالے کا مطالعہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ خاموش شہزادہ اس کا بھی مطالعہ کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہر ماہ کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منانے کی ترغیب موجود ہے. یعنی اتوار کو مغرب سے لے کر پیر شریف کی مغرب تک الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائی رسالہ خاموش شہزادہ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں, اس کے درس کا بھی سلسلہ رہتا ہے. اور ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خاص طور پر اس یوم قفل مدینہ کے طور پر لکھ کر گفتگو کرتے ہیں, اشارے سے گفتگو کر لیتے ہیں اور کم بولنے کی عادت پیدا کرتے ہیں. ہاں جہاں بولنا لازمی ہے, ضروری ہے, جس کے بارے میں امیر علیہ سنت بارہا ارشاد فرماتے ہیں, تو وہاں ظاہر بولنا کا کوئی سلام کرے گا تو ہاتھ ہلا کر تو جواب دینا نہیں ہے, وعلیکم السلام اس کو زبان سے جواب دینا. اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں ضرورت کے تحت بولنا ہے وہاں بولنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بولنے کی کیا ترغیب دلانا, یہاں تو خاموش رہنے کی ترغیب بہت ضروری ہے. بولنے پر تو سمجھا سارے کے سارے جیسے ایک تعداد ہے جو بولنے پر اتری ہوئی ہے اور گپ شپ لگانے کے بہانے چاہیے, بولنے کے بہانے چاہیے اور وقت نہ وقت کی قدر نہ وقت کی اہمیت, نہ زبان کی قدر نہ زبان کی اہمیت, تو بڑا اس میں ہے. تو اب سائل محترم نے توجہ دلائی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو نیت کر لیجئے خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے کی انشاءاللہ عز و جل. اور ایک چپ سو سکھ ہے نا, یہ بھی رسالہ مقتوۃ المدینہ سے ہدیہ کیا ہوگا 14 روپے ہدیہ ہے, تو اس کا بھی آپ مطالعہ کرنے کی نیت کر لیجئے. تو امید ہے کہ ذہن بنے گا خاموش رہنے کا. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابو اویس محمد سمون رضا طاری ہے. قادر پورہ مدینۃ الاولیاء سے میں عرض کر رہا ہوں. آج کے مدنی مکالمے کا عنوان نگاہ بانی. میرا سوال یہ ہے کہ ایک نگاہ بان میں کون کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو اپنی نگاہ بانی کا حق ادا کر سکے, اس حوالے سے مدنی چھوٹ یہ ارشاد فرما دیں. دیکھیں نگہ بانی مختلف عنوانات پر یہ پھیلا ہوا ہے نا اس کا سلسلہ. سب سے بنیادی بات تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یہ ہے کہ وہ اپنی اس جو جس چیز کی اس کو نگہ بانی کرنی اس کا علم ہو کہ اس کے نگہ بانی کرنے کے شرعی اخلاقی اور دیگر تقاضے کیا ہیں, اس کا علم ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اس کے اندر تقوی ہو, دیانت داری ہو, پرہیزگاری ہو. اور اب جیسے کہ کوئی مسجد کا نگہبان ہے یعنی مسجد کا ذمہ دار ہے, متولی جیسے لے لیجیے. اچھا چلیں کال چلا دیں, یہ کہہ رہے ہیں اسی موضوع سے متعلق کال آئی ہوئی, چلا دیں. عبدالرزاق بات کر رہا ہوں میں کراچی. حاجی صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد کے نگران ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
مسجد کے جو نگران ہوتے ہیں. اچھا اب جیسے یہ جیسے ابھی کال آ گئی مسجد کی نگرانی، مسجد کی نگرانی، تو اس میں دیانت دار ہو، ہوشیار ہو، کارگزار ہو، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے وقف کے احکام کیا ہیں، اس کے جو چندہ جمع ہوتا ہے مسجد کا اس کے احکام کیا ہیں، امام مسجد رکھنے کے حوالے سے، مؤذن کے حوالے سے، اور بھی اس کے مطلب کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں مسجد کے حوالے سے. یہ مسجد کے آداب کے حوالے سے باقاعدہ ایک مدنی مذاکرے کا تحریری مدنی گلدستہ، یہ بھی رسالہ مقتوۃ المدینہ پر آ چکا ہے، یہ لے لیجئے. اسی طرح چندے کے بارے میں سوال جواب میں بھی اس میں آپ کو چند مدنی پھول مل جائیں گے. فیضان رمضان جو امیر سنت کی کتاب ہے، اس میں جو اعتکاف کا باب ہے، فیضان اعتکاف، اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مسجد کے حوالے سے بھی کئی مدنی پھول ملیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی مسجد کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، بالکل مسجد کی ذمہ داری قبول فرمائے اور مسجد کے لیے اپنی خدمات پیش کریں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ جو کام نیک سمجھ کر کر رہے ہیں وہ نیک ہونے کے بجائے وہ گناہ بھرا کام ہو. لہٰذا پہلے جو بھی آپ ذمہ داری لیں، خالی یہ مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے، امام نے امامت کی ذمہ داری لے لی ہے، مؤذن نے اذان کی ذمہ داری لے لی ہے، آپ نے کوئی اور ذمہ داری لے لی ہے. جس نے جو ذمہ داری لیے نا، اولاً وہ اپنی ذمہ داری کی شرعی حیثیت کو معلوم کر لے، اور اس کے لیے علماء سے رابطہ بہت ضروری ہے، اہل علم سے رابطہ ضروری ہے، دارالافتہ اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے آپ رابطے میں رہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں ایٹ لیسٹ سب سے پہلے پتہ چلے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں. باپ والد لے کے کہ والد صاحب بن گئے. مجھے مفتی فضیل صاحب کی بات اب تک یاد ہے، جس پر ہم نے ایک سلسلہ بھی کیا تھا کہ جب ان کے یہاں مطلب کہ اولاد کی ان کی خود بتاتے تھے خوشخبری تھی، تو انہوں نے حالانکہ مفتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کتب کا مطالعہ کیا جس میں والد کی شرعی ذمہ داریاں لکھی گئی ہیں. مجھے بہت مطلب میری انہوں نے مطلب اس کے کافی مدنی سوچ بنی کہ یار یہ مطلب یہ اہل علم طبقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی پیاری انداز سے. پھر ہمارا مدنی مشورہ ہوا تھا اور پھر ہم نے اس پر بھی ایک مدنی مکالمہ کیا تھا جس پہ انہوں نے بھی نا یہ سب کامن سینس کی بات. عرض خدمت یہ ہے کہ اس میں دیکھیں یہ کامن سینس کی بات ہے، لاجیکل بات ہے، عام فہم. ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے نالج آف بزنس یعنی اس کام کے بارے میں بنیادی جو جانکاری ہے وہ حاصل کرنا یہ مفید ہی ہوتا ہے. اور عام طور پر اسے یہ بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی عمومی دانش سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو نو ہاؤ ہمیں معلوم ہو ہی جائے. تو اسی طرح یعنی جب ہم کسی ذمہ داری کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، نگہبانی کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا نالج آف بزنس ہم یعنی اس کام کے متعلق جو بنیادی اس کے تقاضے ہیں یہ ہمارے علم میں آنے چاہیے. اب علم کا ایک پہلو ذاتی مطالعہ بھی ہے، ظاہر ہے اس سے متعلق جو بھی اویلیبل نالج ہے، معلومات ہیں جو عام طور پر آپ کو جن سے واسطہ پڑتا ہے اس کا بھی جو ہے نا ہمیں مطالعہ کریں. اور پھر جو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں ماہر لوگ ہیں دینی علم کے حوالے سے، ظاہر ہے مفتیان کرام ہی ان سے زیادہ جو ہے نا وہ فی زمانہ کون ہمیں ملے گا کہ جو اس سے زیادہ رسوخ رکھتا ہوگا اپنے علم دین میں. تو ان کے ساتھ ہمیں کنیکشن اسٹیبلش کر کے جو ہے وہ رابطہ قائم کر کے نالج حاصل کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو متعلقہ فیلڈ ہے، جس فیلڈ میں ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی اگر ہمیں نالج ہمارا اچھا ہو جائے گا، جتنا زیادہ گہرا ہوگا تو عام طور پر مفتیان کرام اور علماء کرام کے بعد اب کس کی طرف آپ رہنمائی کر رہے ہیں؟ جیسے ایک مسجد کا متولی ہے، مثال کے طور پر اب مسجد کا متولی کہاں جائے بھائی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے؟ مسجد کا متولی ہے تو اسے یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سارے معاملات میں انتظام و انصرام کے متعلق فیصلے کرنے پڑتے ہوں گے یا ان کی جانچنا پڑتا ہوگا ان کو. اب انتظام و انصرام کے معاملے میں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اس کو مارکیٹ جو نالج ہونی چاہیے کہ یہ چیز کتنے کی ملتی ہے. اب اگر یہ صرف اپنے قیاس کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ فیصلہ کر لے، مفتی صاحب نے تو ان کی رہنمائی کر دینی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ عرف کے مطابق جی جو ہے وہ جو بھی اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہی خریداری کرنی ہے. لیکن پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر وہ چیز واقعتاً دستیاب کتنے کی ہے، کہیں یہ دھوکہ نہ کھا جائے اور لاپرواہی کے سبب یا اس کام میں گہرا رسوخ ہونے کے نہ سبب کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے. تو یہاں بھی اس پر امیر سنت نے پچھلے دنوں ایک مدنی مذاکرے میں رہنمائی فرمائی تھی کہ جس طرح اپنا سامان خریدنے کے لیے
کوشش کرتا ہے نا، اسی طرح وقف کے ادارے کے لیے بھی خریدنے کی کوشش کرے کہ اپنے لیے جب کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، جیسے کسی نے پنکھا خریدنا ہے گھر کے لیے، تو مطلب 10 جگہ پر پوچھتا ہے، ریٹ معلوم کرتا ہے، اس کے بارے میں کافی سوال جواب کرتا ہے، تب جا کر ایک پنکھا اپنے گھر کے لیے خرید کر لاتا ہے۔ لیکن اب مسجد کے لیے خریدنا ہے تو اس کو مطلب کہ بس وہ جا کر بہت تجربے کی بات کی امیر اہل سنت نے، آپ نے فرمایا کہ عموماً ہم کہتے ہیں یا مسجد کے لیے پنکھا چاہیے، تو اب ایسے لوگ کہاں کہ مسجد کے نام پر آپ کو مطلب سستا دے دیں گے، اچھا مسجد کے لیے چاہیے آپ کو، پھر تو آپ یہ لے کر جائیے، یہ لے کر جائیے کے نام پر یہ اور اپنے کو چونا لگائے گا اور اپنے 2 پیسے اور بنائے گا، اور ہم جا کر بولیں گے میں بہت اچھا لے کر آیا ہوں پنکھا۔ اب یہ ہوتا ہے بل چیک کرنے کا، یا کس کو بل چیک کرنے کے لیے بیٹھے گا کوئی، تو وہ چیئرمین صاحب استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے کہ میں کو چور ہوں۔ مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آ رہا ہے، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک صاحب تھے، اسی یعنی نیا مدنی ماحول میں آیا تھا، داڑھی وغیرہ بھی نہیں نکلی تھی، تو مدنی ماحول میں جی، تو ایک صاحب تھے، وہ اس طرح یعنی مسجد کے کاموں میں بہت فعال رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ کسی حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، تو میں بھی اس میں شامل تھا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی بلاک لینے ہوں گے مسجد کے لیے، اینٹیں، تو اس میں یعنی وہ جو اب میں کیا کہوں، ریٹ کہوں، شرح کہوں، یعنی جو اس کی جو دام تھے، اس کے وہ جو دام طے کرنے کے لیے انہوں نے بتایا، مثال کے طور پر یعنی مجھے اس نے جو وہ اینٹوں والا تھا، اس نے یہ کہا کہ اگر اپنے لیے لوگے تو گویا 10 روپے کا دوں گا، اور مسجد کے لیے لوگے تو 12 روپے کا دوں گا۔ تو میں نے جب یہ سنا تو مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مسجد کے لیے تو اس کو سستا دینا چاہیے، تو مسجد کے لیے 12 روپے کا کیوں دے گا؟ تو انہوں نے مجھے سمجھایا، داڑھی میں بھی سفید بال تھے ان کے، تجربہ کار تھے، کہہ لیں گے ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو تمہارا پیسہ نا، تم تو اس کی نگہبانی کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہو نا، تو مسجد کا جو چندہ ہے یہ کسی کی ذاتی ملک تھوڑی ہے، تو کوئی اس کی اس طرح سے نگہبانی کرنے کے لیے، اس کے معاملے میں اتنا سینسیٹیو حساس ہونے کا، تو وہ اس کا کون والی وارث ہے؟ اس لیے 12 روپے کا تو 12 روپے کا بھی بک جائے گا۔ تو یعنی ایک تصور یوں بھی گویا کہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ مسجد کے جو مالی معاملات ہیں یا دیگر جو اس طرح کے ادارے ہیں، ان میں کوئی کسی کا ذاتی پیسہ تو ہے نہیں، چلنے کا اس لیے پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہو جائے گا، سب کیا ہے، تمہاری جیب سے تھوڑی جا رہا ہے۔ تو یوں اگر آپ کس مسجد کے ذمہ دار یا مسجد کے متولی یا کمیٹی کے نگران یا کمیٹی کے چیئرمین یا اس طرح کے اگر آپ بنتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں پہلے اپنے اس ذمہ داری کی شرح رہنمائی لیں، اور پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ وقت دے رہے ہیں، ہوشیاری، دیانت داری، کارگزاری ٹائپ کی چیزیں آپ میں ہیں یا نہیں ہے، کہ وقت پر بھی کام ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کال سنائیے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ نگہبان جو ہوتا ہے، کیا اس کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے یا صرف نگہبانی کرتا رہے گا؟ کیونکہ باپ فکرے دیتا ہے، بیٹے کو بولتا ہے مت پی، سیٹ صاحب خود جھوٹ بولتا ہے اور نوکر کو بولتا ہے جھوٹ مت بولا کر، جیسے اسی طرح نگہبان جو ہوتے ہیں خود عمل کرتے نہیں، دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ براہ کرم اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ حاجی امین مدنی پھول عطا فرمائیں۔ ظاہر ہے جو بھی سرپرست ہوگا تو وہ تربیت تو اس کی شرعی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اگر وہ اس کو جھوٹ کی ترغیب دے گا تو جھوٹ تو نہیں بولا جائے گا، اور یہاں پر یہی بات ہوگی کہ اگر رزق کا معاملہ ہوگا تو اس کی بھی تربیت ہم کو یہی حاصل ہوتی ہے کہ جو بھی متعلقین ہیں ان کو اس معاملے میں تربیت دی جائے گی کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، بلکہ اس کے متعلق تو امیر علیہ سنت نے وہ واقعات بھی لکھے نا احترام مسلم میں، کہ جو ہمارے اسلاف و بزرگوں کا جو انداز رہا کہ وہ ہمیشہ دھوکہ کھا لیتے تھے لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دیتے نہیں تھے، کہ وہ کھوٹا سکہ جو ہے وہ آتش پرست جو وہ دے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ موجود نہیں تھے دکان پر اور اس نے اجرت میں کھوٹا سکہ دینا چاہا تو ملازم نے نہ لیا، اور ملازم نے جب نہیں لیا اور واپس جب آپ آئے تو بتایا کہ اس طرح سے وہ اپنے کپڑے لینے آیا تھا اور اجرت میں مجھے کھوٹا سکہ دینے لگا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو عرصے دراز سے وہ کھوٹا سکہ دے جاتا رہا، لیکن میں اس لیے لے لیتا کہ تاکہ وہ دوسرے مسلمانوں کو یہ نہ دے۔ تو یہ غلام رسول بھائی جس طرح فرما رہے تھے، تو چونکہ ایک عرصے تک مدرسے میں مدرسۃ المدینہ میں خدمت رہی تھی، تو ایسے واقعات یاد آ رہے تھے کہ کئی ایسے مجھے تو بڑے حیرت انگیز انکشافات ہوئے
کہ ایک کاریگر تھا، وہ ہمارے یہاں الیکٹرک کا کام کرنے آتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ نے کام کرانا ہو تو میرا 8 بجے اجارہ ختم ہو جاتا ہے تو میں اس کے بعد آ کر جاؤں. تو پھر اس سے جب معلومات لی تو اس نے بتایا کہ جو ہمارے سیٹھ صاحب ہیں نا وہ رعایت نہیں کرتے بلکہ قیمت زیادہ لگاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مدرسے والوں کو چندہ بہت ملتا ہے تو لہٰذا یہاں رعایت نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ وہ ان کے اپنے بچے وہاں پڑھتے تھے. تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب تاثر ہے. اور ظاہر ہے جو آپ کی گفتگو ہے اس سے یہی ہے کہ جس جگہ پر کام کرنا ہو تو اس کا علم حاصل کرے. اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ نگہبان کے نگہبانی کرے یا مطلب کہ کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ جو بھی اس کے ذمے کام ہے، اب باپ نے اگر بیٹے کی نگہبانی کرنی ہے تو وہ کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کیا افعال، کیا کیا کردار ان کے بن رہے ہیں. ظاہر اگر والد صاحب دیکھنا ہی چھوڑ دیں گے تو پھر بیٹے کا کیا بنے گا. جیسے کہ ایک حکایت میں نے یہاں شاید چند مرتبہ آپ کو بیان کی ہے کہ ایک والد صاحب کمانے کے لیے چلے گئے باہر، اور وہ کماتے رہے اور گھر پہ پیسے بہتے رہے. جیسے آج لاکھوں لاکھ ایسی مثالیں موجود ہیں جو مطلب کہ ان کو بچوں کو دیکھے شاید ان کو زمانہ ہو گیا، برسوں گزر گئے، 4-4 5-5 سال ہو گئے، 10-10 سال کتنوں کو ہو گئے، 15-15 سال ہو گئے ہوں گے. اور اگر بسا کے تو بھائی دیکھا بھی ہوگا تو کیا 1-1.5 مہینہ گھر پر چھٹی کا گزارا، پھر چلے گئے اور 2 سال کے بعد پھر چھٹی ملے گی. تو اب پیچھے انہوں نے کوئی بچوں کی نہ نگہبانی کی، نہ نگہداشت کی، نہ پرورش کا وہ انداز اختیار کیا. تو اسی طرح ایک والد صاحب کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ کمانے میں لگے رہے، حالانکہ پیسہ بہت کما لیا، لیکن پیچھے ان کا بیٹا نشے کا عادی بنا، اور نشے کا عادی بننے کے بعد ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، نشے کا عادی بننے کے بعد اس نے اپنی ماں کا قتل کیا اور جیل میں چلا گیا. اسی طرح میں نے ایک اور واقعہ پڑھا تھا کہ وہ والد صاحب باہر کمانے نہیں گئے، یہیں کمانے میں مصروف تھے. اور وہ ہوتا نا کہ میں تو بچوں کے لیے کما رہا تھا. بھائی بچہ بچے گا تو آپ کے پیسے کا کوئی فائدہ صحیح معنی میں اٹھا سکے گا نا. اگر آپ کا بچہ ہی اللہ نہ کرے نشے کا عادی بن گیا یا کسی کرائم میں چلا گیا ہے، مثالیں ہیں، ابھی بھی ہیں مثالیں، گھروں کے اندر مسائل موجود ہیں اور بچے نکل گئے یہاں سے کیونکہ ان کی پراپر آپ کمانے میں لگے رہے نا. آپ سمجھ رہے کہ میں کما کر ہی بچوں کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. صرف کمانا بچوں کی ذمہ داری پوری نہیں تھی، آپ کا کمانا آپ کی ذمہ داری کا ایک حصہ تھا. آپ کی یہ پوری ذمہ داری نہیں تھی. آپ نے تو صبح سے لے کر رات تک ایک ہی ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے کہ کماؤ کھلاؤ، کماؤ کھلاؤ. یہ بھی تو ضروری ہے بھائی، خالی یہی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری ہے، نان نفقہ آپ کو پورا کرنا ہے، بچوں کے کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی ذمہ داری آپ کو پوری کرنی ہے، لیکن ان کی تربیت، یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے. آپ تھکے ہوئے آ رہے ہیں، اگر آپ کو گھر میں ان کی امی بھی کہتی ہے تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں کام کروں گا، یہ دیکھو آپ دیکھو. اب ماں محلے میں جا کر کیسے دیکھے گی؟ بیٹے کو پتہ کہ والد صاحب کو فرصت نہیں ہے، یا پھر والد صاحب ایسے بھی والدین ہیں، ایسے بھی والد صاحب آپ کو ملیں گے. جی بالکل کنفرم بات کر رہا ہوں. ایسے بھی آپ کو والد صاحب ملیں گے کہ جو آتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے دوستوں میں چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد دوستوں میں یہ ٹائم گزارتے ہیں، اور پھر رات کو تھوڑا گھر پر آتے ہیں، اور گھر پر آ کر وہ پھر ٹی وی دیکھتے ہیں. ان کے بچے سو گئے ہوتے ہیں، یا تو صبح مدرسہ ہوتا ہے یا صبح اسکول ہوتی ہے. تو ان کے اچھا جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو بچے چلے جاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. چھٹی کے دن تو ان کے الگ الگ پکنک کے پروگرام ہوتے ہیں. بالکل میں آپ کو جو بہت واضح بات کر رہا ہوں، ایسے کئی ہو سکتا ہے تو مدنی چینل پر بھی وہ سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ یار یہ تو ہمارے بارے میں بول رہا ہے. جی میں آپ کے بارے میں بول رہا. اگر آپ ایسے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو کیا ٹائم دیا؟ اور وہ بیچاری شکایت کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو آپ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے، اور مطلب بعد میرے کانوں نے سنا ہے، ارے پتہ نہیں یار بیٹا کب بڑا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. ہے آپ کیسے باپ ہو، آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا وہ پتہ ہی نہیں چلا؟ تو صبح سے لے کر رات تک کر کیا رہے تھے؟ آپ صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے تھے. اچھا ایسا ہی اگر کوئی والد 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کا سفر کر جائے، اللہ یا اللہ، اس کو بچوں کی نہیں پڑی ہوئی ہے، بھی بچوں کا خیال ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی مطلب اس طرح کا اگر کوئی وقف مدینہ ہو جائے، اس طرح مدنی کا میرا 3 دن مدنی قافلے میں اگر سفر کر لے تب بھی باتیں، ہفتہ وار اجتماع میں آنا شروع کر دے تب باتیں. ہاں مطلب کہ یہ مطلب اچھا اس کے لیے خاندان باتیں کرے گا. اور جب ایسا اگر کوئی شخص راہ خدا میں سفر کر کے کسی ملک میں چلا جائے تو پیچھے تھوڑی سی پریشانی ہو جائے گی، فون آ جائے گا آ جاؤ، دیکھا تم گئے نا،
آ جاؤ، اللہ یوں بولتا ہے، اسلام یوں بولتا ہے، یہ پھر مطلب کہ بہت عجیب غیر شرعی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور اگر یہی بچہ باہر کمانے کے لیے، تو اس کے مطلب والد کا بھی انتقال ہوگا، تبھی کہیں گے نہیں بیٹا ادھر سے دعا کر لے، ہم لوگ ہیں نا یہاں، صحیح ہے، کہاں ٹکٹوں کے پیسے لگائے گا، ہم لوگ ہیں، ہم کر لیں گے، فاتحہ بیٹا وہاں سے بھی ہو جائے گا، عیسائی دعا وہاں سے بھی ہو جائے گا، تیرے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کماوے تو ساری چیزیں قبول ہیں، اور مطلب کہ بچوں کی امی بھی تیار ہے، بچے بھی تیار ہیں، نہیں ابا جان جاؤ کماؤ۔ اور اگر یہی راہ خدا میں سفر کرنے کی اگر بات کرے، راہ خدا میں سفر کرنے کی نیت کرے، جبکہ کسی کے حقوق تلف نہیں ہو رہے، اس کے باوجود بھی راہ خدا عز و جل میں وقت دینے والوں کے لیے شکایت ہے، لیکن دنیا کے لیے شکایت نہیں ہے۔ تو والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر بیٹھے، ان کو حرام اور حلال کی تمیز سکھائے، ان کو حسد، غیبت، چگلی کے بارے میں ان کی تربیت کرے، ان کو سخاوت کرنے کا ذہن دے، سخاوت کرنے کی ان کی تربیت کرے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں والد کی ذمہ داری ہیں، کہیں والدہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جب تک یہ نہیں کریں گے، آپ نے اپنے بچے کو انٹرنیٹ دے کر، وائی فائی دے کر، کمرہ بیڈروم الگ بنا کر ان کو آزاد چھوڑ دیا، ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیا، ان کے ہاتھ میں اور الیکٹرانک ڈیوائسز دے دی، اور وہ کمرہ مطلب کہ لاک اینڈ کی کر کے سوئے ہوئے ہیں آرام سے۔ اب یہ جو بھی مطلب کہ ہو رہا ہوتا ہے، مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ڈکی چھپی ہو، اس وقت اس پر پورے مضامین لکھے جا رہے ہیں، دنیا پریشان ہو گئی ہے، مگر ہمیں مطلب یہ کہ نہیں پتہ ہوتی۔ آپ نگہبانی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا بچہ کارٹون، میں نے باقاعدہ مضامین پڑھے ہیں اور ہم بعض لوگوں سے بیٹھ کر سنا ہے، ابھی تک کسی کو کرتے یا آگے پیچھے دیکھا نہیں ہے، لیکن بہت ایتھینٹیکیٹ بات کی گئی ہے کہ اس وقت اتنا گندا نظام بن گیا کہ جو کارٹون اور جو اینیمیٹڈ چیزیں جو بن رہی ہیں، اور اس کی جو ویڈیوز بن کر کارٹونوں کے طور پر، اس طرح کی گیمز کے طور پر گیمز بنائی جا رہی ہیں، جو گیمیں جو بچے کھیلتے ہیں، یا بڑوں کی اور بچوں کی الگ الگ گیمیں وہ کھیلی جا رہی ہیں، موبائل فون دے کر یا الیکٹرانک ڈیوائس دے کر اپنے بچے کو بٹھا دیا، ماں اپنے کام میں لگی ہے کہ میرا بیٹا لگا ہوا کہیں باہر نہیں جاتا، بیچارہ موبائل فون پہ لگا ہوا ہے، اس پہ لگا ہوا ہے، یہ کہاں لگا ہوا کبھی دیکھا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ موسیقی سے بچانا ہے، باقاعدہ اس میں بھی مطلب کہ عورتوں کی اور یہ گندی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، جو مجھے بتایا گیا، اگر ہو سکتا ہے مجھے بتانے والے نے غلط بیانی کی ہو، لیکن ٹرینڈز ہیں جی یہ ٹرینڈز ہیں نا، ٹرینڈز ہیں، آپ کنفرم کرتے ہیں نا؟ جی ہاں، یہ ایسا ہے، تو اب یہ ان کو پتا ہے، ہم کو معلوم چل گیا، اور ہمارے مطلب جی یہی لوگ بتاتے ہیں، ادھر معاشرے، اور یہی بتا دیں یار ہمارا بیٹا اس میں لگ گیا ہے، جی ہاں معاشرے کے افراد بتاتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک زمانے میں جو لوگ ان چیزوں کو پرموٹ کرتے تھے یا ان کی مطلب ایک طریقے سے سائڈ لیتے تھے، اب وہ خود اس سے بیزار ہیں، خود اس سے پریشان ہیں، اور ان کی مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اس کا حل کیا ہے۔ اور آپ نے جو مالی طور پر بات کی نا، تو مالی طور پر نقصانات تربیت نہ کرنے کے، جب نگہبان اپنی نگہبانی کا حق ادا نہیں کرتا، چاہے وہ انڈیویجول ہو، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر کسی گھر کی حد تک ہو یا ادارے کی طور پر ہو، تو وہ نقصانات پھر بھگتتا ہے دنیاوی طور پہ بھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ اچھے خاصے مالی حیثیت تھی، بینک بیلنس تھا، کاروبار تھا، سب کچھ تھا، سب کچھ دیا اولاد کو، لیکن تربیت نہیں دی، اپنے ماتحت آنے والے افراد کو تربیت نہیں دی۔ پھر جب وہ کاروبار، وہ بینک بیلنس ان کے ہاتھوں میں آیا، ساری زندگی کا فلاں شخص کا کمایا ہوا انہوں نے دنوں میں اسے ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے اداروں میں ہوتا ہے کہ اگر تربیت نہیں کی جاتی ماتحت افراد کی، جو نگہبان ہے، جو نگہداشت کر رہا ہے، جو نگران بنا ہوا ہے، اس نے اگر اپنے ماتحت افراد کی تربیت نہیں کی تو مالی طور پہ اداروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہاں تک کہ دیوالیہ بھی ہونے کی مطلب خبریں جو ہیں آئے دن اس حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ اس میں ماتحت افراد کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہماری ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال سنائیے۔
باب المدینہ سے سلیم اختاری عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسے آج مدنی مکالمے کا موضوع ہے نگہبانی، یہ جیسے زندے کے بارے میں نگہبانی کا ہے، اسی طرح ہمارے جیسے استعمال کی چیزیں، مثلا گاڑی ہے، ہماری ذاتی چیزیں، یا ہمارا گھر ہے، ہمارا جہاں کاروبار کے ہمارے یا جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں کا سامان ہے، اس طرح کی چیزوں کی بھی نگہبانی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ کیا ان کی نگہبانی کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے؟ جیسے موٹر سائیکل ہے، ہماری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے اور ہم گاڑی کو لٹائیں، اسی وقت اس میں پیٹرول ڈلائیں، یا بریک شو اتنے ختم ہو جائے کہ بالکل یعنی کہ آخری حد آ جائے تو ہی ہم بریک شو ڈلوائیں۔ اسی طرح لائٹ اس کو جب بالکل خراب ہو جائے، کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، اس وقت ہی لگوائی جائے۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنے سوال میں ہی بہت ساری نگہبانی کے مدنی پھول بیان کر دیے کہ ان چیزوں کو بھی نظر کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً چھتوں پر، ہمارے گھروں کی چھتوں پر اسی طرح بچوں کی بہت ساری استعمال کی کھلونے کی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ دھوپ اور ہوا سے ضائع ہو رہی ہوتی ہے، برباد ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح باہر سڑکوں پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، سیڑھیوں پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، الٹی سیدھی طور پر اس کا رکھی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اپنی ذاتی چیز کو بھی ضائع کرنے کی تو اجازت نہیں ہے نا، تضیع مال کی تو اجازت نہیں دی جائے کہ اپنے مال ضائع کرنے کی، تو اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کپڑوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک چیز مطلب کہ نل کا ٹپک رہا ہے آپ کا گھر کا، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، خالی مطلب کہ 2-4 روپے کا وائسر ہی تو ہے، اس کو تبدیل کرائیں گے تو یہ نل کا ٹپکنا بند ہو جائے گا اور وہ پانی ضائع ہونے سے بچے گا۔ اسی طرح بجلی ضائع ہو رہی ہے، اس کی نگہبانی کرنی ہے۔ عموماً ہمارے سیڑھیوں پر جو بلڈنگ کے زینے ہوتے ہیں اس پر لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، ایسے شوق ہوتا ہے لائٹ جل رہی ہے، شوق ہوتا ہے لائٹ جل رہی ہے، بھائی بند کر دیں، بھائی لائٹ ڈبل سوئچ لگا دیں، 2 وے سوئچ لگا دیں، جب اترنا ہو تو لائٹ جلا لیں، جب اتر چکے ہوں تو نیچے سے بٹن بند کر کے وہ فارغ کر دیں، لائٹ کو بند کر دیں، جیسا امیر علیہ سنت کا بھی ایک انداز ہے۔ میں یہ عرض کروں گا تمام مدنی چینل کے ناظرین سے، میری مدنی التجا ہے آپ سب سے، خدا را امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ یہ نہ چھوڑیں۔ اس میں الحمدللہ اس طرح کے بے شمار مدنی پھول مسلسل بیٹھے ہیں، آپ لکھنا شروع کریں آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ ایک تو صحبت کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں کہ امیر علیہ سنت کس طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، مطلب نگاہ رکھنا، حفاظت کرنا، تو کھانے پینے میں بھی اپنی حفاظت کرنی ہے۔ جس طرح آپ اپنے گلے میں ہڈی نہیں اتار جاتے، نظر رکھتے ہیں نا کہ یار ہڈی نہ اتر جائے، تو اس طرح ہر چیز پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا دے نا۔ تو اسی طرح مدنی مذاکرے میں تھیوری بیان ہوتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا، اس میں ماشاءاللہ ایک سے ایک کالیں آتی ہیں اور اس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اپنے سامان کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ چشمہ ہے نا، چشمہ اگر آپ اس کی حفاظت بھی نہیں کریں گے نا تو یہ بھی خراب ہو جائے گا۔ کیا بات، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کا شیشہ خراب ہو جائے گا، اس کا جو گلاس ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اچھا وہ خراب ہو جائے گا تو پھر وہ پہنیں گے تو وہ بھی خراب ہوتا رہے گا، مطلب نظروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اپنے بالوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تیل کا، اچھے تیل کا استعمال کریں گے تو آپ کے بالوں کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کے سر کی بھی حفاظت رہے گی۔ امامہ شریف پہنیں گے تو بھی سر کی حفاظت رہے گی، موٹر سائیکل چلاتے ہیلمٹ پہنیں گے تب بھی سر کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کی حفاظت کے طور پر آتی ہیں۔ گاڑی اسی جگہ کھڑی کریں، سوچے سمجھے تو اس میں ماشاءاللہ آپ کی گاڑی چوری نہ ہو جائے، اس کی بھی حفاظت رہے گی۔ اچھا میں نے امیر علیہ سنت کو اس طرح یہ موضوع چلا ہے تو موضوع پر موضوع بن رہا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے اندر بھی ایک احتیاط ایک اور بہت دیکھیے، حاجی امین انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ آپ چڑھتے اترتے چلتے اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے دیکھتے اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ آپ کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ جو اپنے آپ کی جو حفاظت ہے، چوٹ لگے گی تو اب وہ سارا معاملہ گیا۔ جس طرح کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ گلا خراب ہو جائے گا تو بیان نہیں کر سکیں گے، طبیعت خراب ہو جائے گی تو پڑے رہ جائیں گے، اللہ نہ کرے چوٹ لگ جائے گی تو پھر علاج میں ہسپتال۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اپنے جسم کے معاملے میں بھی، کھانے پینے کے معاملے میں بھی، کپڑوں کے معاملے میں بھی، گندگی کے معاملے میں، صفائی کے معاملے میں، یہ مگر ماشاء اللہ یہ نگاہ رکھنا جو ہے نا ایک ایک چیز کے بہت ضروری ہوتا ہے، نگاہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ایسی یہ سب حکمت، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق حکمت سے ہے، دانائی سے ہے، سمجھداری سے، عقل مندی سے ہے، اور عقل مند شخص ہی
صحیح معنوں میں اپنے معاملات پر نگاہ رکھے گا. صلو علی الحبیب. آپ کیا فرما رہے ہیں غلام رسول بھائی؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ بالخصوص تعلیمی اداروں کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا. آپ کا تو تعلق تعلیمی شعبے سے ہی ہے. دارالمدینہ. جی ہاں. یونیورسٹی بھی دے رہے ہیں سنا ہے کے بعد انشاءاللہ. ماشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عز و جل. عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ تعلق تو ہے اور والدین وغیرہ کے جو ایکسپیرینسز ہیں، جو تجربات ہیں، وہ ہم تک بھی پہنچ ہی جاتے ہیں اور بعض ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور یوں مشاہدات بھی جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو تجربہ ایک یہ محسوس کیا ہے عوامی طور پر کہ تعلیمی ادارے کے حوالے کر دینے کے بعد شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بطور والدین کی جو ذمہ داری کا جو حصہ ہے، چاہے اگر انہوں نے کسی دنیاوی تعلیمی ادارے کو مثال کے طور پر اگر انہوں نے حوالے کیا ہے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ کسی اچھے دنیاوی تعلیمی ادارے میں ہم نے ڈال دیا ہے تو دنیاوی معاملات میں جتنے بھی تعلیمی معاملات ہیں ان سے ہم سب کی ہماری چھٹی ہو گئی. اور اگر دارالمدینہ میں ڈال دیا ہے تو گویا کہ دینی اور دنیاوی دونوں معاملات سے چھٹی ہو گئی. دونوں طرح کے یعنی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اس پر ظاہر نظر بھی رکھی جاتی ہے. ایک اسلامی بھائی نے مجھے اپنا جو ہے وہ تجربہ یوں شیئر کیا اور وہ بہت یعنی مشکور تھے دارالمدینہ کے، اور تعریفاً اور استحساناً انہوں نے جو ہے یہ مجھ سے شیئر کیا. کہنے لگے کہ میرے گھر والوں نے ایک دفعہ مجھ سے بات کی اور کلام کیا کہ بھائی جو ہے وہ مجھے جو یہ منا ہے ان کی جو ٹیچر ہیں، جو استانی صاحبہ ہیں، باجی، ہماری اصطلاح باجی ہے، تو وہ باجی جو صاحبہ ہیں انہوں نے جو ہے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد اور یہ مجھ سے کہا کہ آپ کا جو بچہ ہے، یہ جو آپ کا جو مدنی منا ہے، یہ اتنا فعال نہیں ہے، نہ تو یعنی جو بھی جسمانی سرگرمیاں ہیں اس کے معاملے میں، اور نہ ہی یہ تعلیمی میدان میں اتنا فعال ہے. دوسرے مدنی منوں کے ساتھ رابطے میں اور جو مل جل کر جو کام ہوتے ہیں اور جو ایک ہوتا ہے کلاس روم کا ماحول، جو کمرہ جماعت کا جو انداز ہوتا ہے، اس کے معاملے میں، اس کے رویے میں بھی سستی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور مختلف یعنی جو مشاہدات ہیں جو دارالمدینہ میں الحمدللہ ہماری اس طرح کی تراکیب ہوتی ہیں، تو مختلف مشاہدات کی روشنی میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو والد صاحب ہیں نا وہ اس کو ٹائم نہیں دیتے. اس کی وجہ سے اس کے اندر نا وہ اعتماد کی وہ کمی محسوس ہوتی ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کے والد صاحب سے آپ مشورہ کیجئے اور ان کو یہ کیفیات بتائیے، اور جو ہم اپنے مشاہدات کی روشنی میں نتیجہ اخذ کر رہے ہیں یہ بھی آپ ان سے جو ہے وہ شیئر کیجئے، ان سے اس معاملے میں ان کو شریک کیجئے. اور کچھ نہ کچھ وقت جو ہے روزانہ والد صاحب ان کے ساتھ وہ جو مدنی منع کے ابو جان ہیں وہ گزاریں اور ان کو کیئر کے انداز میں ان کو ٹائم دیں. اب جب یہ مشاہدات اس طرح سے انہوں نے وہ بتائے تو وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے اسلامی بھائی تھے، اور جب انہوں نے یہ اچھا یار یہ مشاہدہ بھی ہو گیا اور یہ پتہ بھی چل گیا، اور واقعی میں اس کو تو وقت نہیں دیتا، اور میں تو اپنی تئیں میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کر لیا دارالمدینہ میں داخلہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، چلیں ٹھیک ہے، اتنے اچھے لوگوں کے حوالے ہو گیا تو کام چلتا رہے گا. ان کے ٹیچر جو تھے انہوں نے یہ مشاہدہ کیا اور اب مجھ تک یہ پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں دیتا ہوں ٹائم. تو کہا میں نے اس کو پھر وقت روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ وقت دینا شروع کیا، جس طرح کی مجھے وہاں سے ہدایات پہنچائی گئی تھی میرے گھر والوں کے ذریعے. اور کچھ وقت میں اسی طرح الحمدللہ یہ عمل کرتا رہا. اور اس کے بعد پھر جب اگلی وہ ہماری ہوتی ہے وہ انتظامیہ اور اساتذہ اور جو والدین وغیرہ ہوتے ہیں ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، مدنی مشورے ہوتے رہتے ہیں بچوں کی تعلیمی کیفیات اور دیگر کیفیات کے حوالے سے. تو جب اب کی بار ان کی جو والدہ صاحبہ ہیں مدنی منع کی جو امی جان تھیں، جب وہ باجی سے ملنے گئیں اور جب اب کیفیات کا جو جائزہ لیا تو وہ الحمدللہ ان کا معاملہ درست ہو گیا تھا. تو اب اس طرح یہ تو ایک میں نے مثال بطور نمونہ پیش کی ہے. کئی ایک والدین ایسے ہوتے ہیں جو تعلیمی حوالے سے اور جو دیگر جو نفسیاتی نشو و نما ہوتی ہیں، جس طرح بدن بڑھتا ہے اسی طرح ذہن بھی بڑھتا ہے، سوچ بھی بڑھتی ہے، اس کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں اور مختلف مواقع پر کبھی احساس تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی آپ کو گائیڈ لائن یعنی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
اور اگر والد یا والدہ کی طرف سے کسی ایک کی طرف سے بھی وہ پہلو تشنا رہ جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ مختلف خانے ہیں شخصیت کے، اس کا کوئی ایک خانہ جو ہے وہ خالی رہ جائے گا، 2 خانے خالی رہ جائیں گے، 3 خانے خالی رہ جائیں گے، تو وہ کھوکھلا پن وہ آگے چل کر بھی باقی رہتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ حالات ایسے میسر آ جائیں کہ وہ خالی خانے مستقبل میں بھر بھی سکیں۔ تو اس طرح یعنی دیکھا گیا ہے کہ بعض بچوں میں اعتماد کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت با اعتماد بچے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا جی غلام رسول بھائی کہ ایک شخص، ایک نوجوان ایک شخص کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ بہت ترقی کر سکتا تھا، لیکن اس کے ترقی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے اس کو ایک بات کہی جاتی تھی، بیوقوف کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس کا بیان ہے کہ میں جب بھی کوئی اہم کام کرنے کے لیے میدان میں آتا، میدان عمل میں آتا، تو میرے کانوں میں وہی آواز، باز گشت جس کو کہتے ہیں، وہ گونجتی، بیوقوف ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، بیوقوف ہے تو کچھ۔ تو یہ کلمات نے، ان جملوں نے اس شخص کے اعتماد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اور وہ کوئی اپنی زندگی میں کارۂ نمایاں یا کوئی مین کام، بنیادی اہم کام نہ کر سکا۔ تو یہ بھی ہماری ایک ہے جو اب اعتماد اور کانفیڈنس کو توڑنے والی باتیں کر کے، مطلب بعض اوقات کمزور بات کی جاتی ہے، آپ کسی کو اس کے کمزور پہلو کی طرف نشاندہی کریں، مگر آپ کا جو انداز ہے نا وہ موٹیویٹ کرنے والا، یعنی آپ کسی کو کمزوری، کسی کی طاقت اور آپ کی کمزوری بتا کر بھی آپ اگلے کو طاقت کی طرف لا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو آپ اسی طرح مطلب اس کی کمزوری بیان کرتے ہیں کہ وہ ویسے تو تھا ہی کمزور، اس کو اور بھی توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں جب خوف غالب ہو نا تو کچھ رحمت کی بات کی جاتی ہے، تو اور اگر بے باکی بڑھ جائے نا تو ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے عموماً یہ کہ موٹیویشن جس کو کہتے ہیں، ابھارنا، ایک جذبے کو ابھارنا، جیسے ہمارے ماشاءاللہ ذمہ داران بھی اس وقت موجود ہیں، باب المدینہ کے نگران کابینہ ہیں، ڈویژن نگران بھی جمع ہو رہے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ مدنی مشورہ کریں گے یا اس طرح کی کوئی بھی آپ کے اسلامی بھائیوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو، تو آپ کا جو انداز ہو نا وہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں موٹیویٹڈ ہو، ابھارنے والا ہو، ہمت بڑھانے والا ہو۔ کمزوریوں کی نشاندہی ہونی چاہیے، لیکن کمزوری کی نشاندہی کرنا اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قوی کرے، نہ کہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو مزید، جیسے کہ بیمار کو اس طرح بیماری بتانا کہ یہ سن کر مزید بیمار ہو جائے، تو یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ ڈاکٹر کا کام اگر بیماری ڈکلیئر کرنا ہے تو اس کے بعد مریض کو اتنی ہمت دینا ہے کہ آپ بے فکر ہیں، آپ یہ دوا استعمال کریں، پہلے سے اچھے ہو جاؤ گے آپ، تو وہ بیماری بھی پتہ چل جاتی ہے، علاج بھی پتہ چل جاتا ہے، اور پہلے سے بہتر ہونے کی ایک امید بھی لگ جاتی ہے۔ تو نا امیدی پھیلانے کے بجائے اپنے لوگوں میں امید کی فضا قائم کریں، نا امیدی نہ پھیلائیں۔ اس طرح کے تاثرات دیتے ہوئے نا، یعنی عمومی لفظ اور عمومی جملہ استعمال کرنے کے بجائے اگر مخصوص اس صورتحال میں جو کمی ہے اس کا تناظر بیان کر کر اس صورتحال میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو کیسے طاقتور بنایا جا سکتا ہے، اگر اس طرح سے ہدایات دی جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سامنے والے کو لائن آف ایکشن، یعنی کیا مجھے کرنا ہے، یہ مل جاتی ہے۔ اگر میں کسی کو کہتا ہوں تم بیوقوف ہو، تم بیوقوف ہو، وہ کہے گا بھائی مان تو لیا میں نے کہ اچھا ٹھیک ہے میں بیوقوف نہیں، بیوقوف اعظم ہوں، مگر میں عقل مند بننے کے لیے کروں کیا کروں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ وہ تو پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور تائید ہوتی ہے۔ مجھے یہ اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ بیوقوفی کی سند بانٹنے والا یہ خود کون ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب اتاری ہند نقشبندی کابینات سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک ذمہ دار اسلامی بھائی اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کی کیسے نگہبانی کر سکتا ہے اور وہ اپنی نگہبانی کیسے کرے، یہ بھی براہ کرم مدنی پھول ارشاد فرمائیے، اور میرے لیے براہ کرم دعا فرمائیے کہ مجھے مدنی ماحول میں استقامت ملے اور امیر اہل سنت مجھ سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رضا مرشد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اب یہ سوال آپ نے جو کیا ہے نا، اس پر تو ڈیفینیٹلی مطلب ایک گھنٹوں کا بیان ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب کا بتا دیتا ہوں، مقتوۃ المدینہ سے
کتاب لے لیجئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات. اپنی اور اپنے ماتحت کی نگہبانی کیسے کرنی ہے، انشاءاللہ اس سے بہتر مواد میں نے اور کہیں دیکھا پڑھا نہیں ہے، میری معلومات میں نہیں، کیونکہ اس میں آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. خلفائے راشدین کے بھی واقعات ہیں تو ان کے بھی واقعات ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی رول ماڈل اور جامع کتاب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہاں پر اگر ایک چیز کی وضاحت، جیسے ابھی غلام رسول بھائی نے اسکول کی مطلب مثال دی ہے، اور ظاہر مدارس المدینہ میں بھی اگر دیکھا جاتا ہے تو اس طرح کا معاملہ مطلب نظر آتا ہے کہ ظاہر چاہے وہ دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، یہ جو سرپرستوں کا جو رجحان ہے مدرسۃ المدینہ کا بھی تقریباً یہی ہے میں کہ جامعۃ المدینہ میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں. لیکن یہاں پر نگران شورا کی سے عرض ہے کہ تھوڑا اس معاملے میں بھی تو ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ نگہبانی اگر والد کی ہے تو والد اپنی جگہ اگر کمزوری کر رہا ہے، لیکن ذاتی مشاہدہ یہ ہوا کہ اگر مدارس میں اگر کسی اچھے استاد کے تحت وہ آ گیا، ناظم کے تحت آ گیا، جامعۃ المدینہ میں کوئی اچھے استاد مل گئے، اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ذمہ داران کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، اور خود امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا اگرچہ بالکل کچلا ہوا وہ شخص تھا، لیکن وہ ہے کہ جس سطح پر وہ آیا اور اس کو اچھی سرپرستی مل گئی نا، تو آپ سے مراد ہے کہ اگر کوئی ایسا خوش نصیب شخص اچھے نگہبان کی نگاہ میں آ گیا تو شاید وہ کچھ پا گیا. بے شک. ورنہ اگر والد بھی اچھی نگہبانی نہیں کر پا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بھی ضائع ہو جائے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہاں یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام ہیں، مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام ہیں، دارالمدینہ سے تعلق رکھنے والے اساتذہ ہیں، ان کو ایک مدنی پھول یہاں یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ نگہبانی کے عمل میں مشتاق ہو جائیں، ماہر ہو جائیں اور زیادہ درد کے ساتھ اگر یہ کام کرنا شروع کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت سارے ثواب بہت جاریہ. آسان ہے غلام رسول بھائی، کسی بھی استاد کا یہ شکایت کرنا بہت آسان ہے کہ ان کے والدین کی توجہ نہیں ہے. میری تو مدنی التجا ہے، اسپیشلی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ جو بھی اساتذہ یا اس طرح کا جو بھی ہمارا طبقہ ہے، عمران بھائی ذیلی نگران بھی ہو، یعنی جس سطح پر بھی ذمہ دار ہے نگہبانی کے لیے، یہ کہہ دے رہا کہ اس کے والدین کی اس کے اوپر مطلب توجہ نہیں ہے، یہ تو آسان ہے. میری تو مدنی التجا ہی ہے کہ آپ ذمہ داری لیں اور ان کے والدین کو، یعنی مطلب والد صاحب کو، ان کے بھائی کو جو اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں میں، ان کے والدین کو ان کا صحیح نگہبان بنا دیں. یہ شکایت کر کے آپ جان چھڑا لیتے ہیں کہ جناب یہ والد، اس کے گھر والوں کی توجہ نہیں ہے، گھر والے کہتے تھے استاد صاحب کی توجہ نہیں ہے. یہ دونوں کی توجہ پر ہوگا ہمارا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے یار. ہمارا سرمایہ کی تو حفاظت کرنی ہے، نہیں کرنی ہے. تو ہم اپنے سرمایہ کی حفاظت کریں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے، اس کی حفاظت ہو جائے، اس کو صحیح نگہبانی مل جائے، اس کے پہلو رکھے جائے. مطلب اتنے ہزاروں ہمارے جامعۃ المدینہ میں طلباء کرام پڑھتے ہیں، ان کے اگر کوئی سرپرست یا والد وغیرہ سن رہے ہیں، گھر والے سن رہے ہیں، وہ رابطہ تو کرے، بیٹا کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو. کبھی مدرسے میں جائیں، جامعۃ المدینہ میں جائیں، بات تو کرے استاد صاحب سے، ناظرین صاحب سے ملے تو صحیح، پوچھے تو صحیح کہ میرا بیٹا کر کیا رہا ہے، 2 3 سال سے یہ پڑھ رہا ہے، 4 سال سے پڑھ رہا ہے، 5 سال سے پڑھ رہا ہے. میرا مدنی منا 1.5 سال سے مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہے، میرا یہ مدنی منی ہمارے دارالمدینہ میں ہے، یہ کر کیا. میں کہہ رہا 12 ماہ کے لیے آپ کا اسلامی پر سفر میں، پوچھے تو صحیح بیٹا کیا کر رہے ہو. وقف مدینہ ہو گیا، پوچھے سے بیٹا کیا کر رہے ہو، آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے میں دعوت اسلامی کو دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، لیکن آپ دعوت اسلامی کے سپرد کر کے خود اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو گئے. یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری تھی جو دعوت اسلامی کے آپ نے سپرد کر دیا، مگر یہ سپرد کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری سب سبکدوش نہیں ہوئے، یہ ذمہ داری تو آپ کی باقی رہے گی. تو ادارہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں، پھر دیکھیں مستقبل کیسا روشن ہوتا ہے. بول چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاٹگام بنگلہ دیش سے محمد ایوب غنی قادری عرض کر رہا ہوں. آج کا مدنی مکالمہ موضوع نگہبان، سبحان اللہ، بہت پیارا یہ موضوع ہے. اللہ تعالیٰ بس
हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारे माशाल्लाह बांग्लादेश से भी जिम्मेदार आए हुए, बस ये आपके सोहबत में रहेंगे तो पूरा इंशाल्लाह मदनी काम भी उनको समझ में आएगा। और अल्लाह ताला हम सबको बांग्लादेश में और बांग्लादेश से पूरी दुनिया के अंदर में इंशाल्लाह इस मदनी कामों की धूम मचाए और हर किस्म की फितने फसाद से, हसद से, कीने से और चुगली से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मदनी चैनल को आबाद रखे, मदनी चैनल के तमाम अराकीन को भी अल्लाह ताला आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कहें कुछ अयूब भाई को अपनी बांग्ला ज़बान में? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद আয়ুব ভাই, আপনি কল দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ रब्बिल आलमीन। এই বিষয়ে আমি কিছু বাংলা इसके बारे में, निगहबानी के बारे में बांग्ला में कुछ। हाँ, आप बैठे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उर्दू में बात हो रहा है জি ইনশাআল্লাহ তাআলা। আসলে তত্ত্বাবধায়ক এটা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। अभी हमको देखकर बोलोगे तो हम खाली मुंह ही देखते रहेंगे। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশে একটা বড় ধরনের ঘটনা হয়েছিল যে ইউনিভার্সিটির এক স্টুডেন্ট, এক ঘরের একমাত্র কন্যাই ছিল, মেয়ে ছিল সে, তার বাবা বড় ধরনের অফিসার, কিন্তু তার তত্ত্বাবধানে নিগহবানি না হওয়ার কারণে ওই মেয়েটা ড্রাগ অভ্যস্ত হয়। পরবর্তীতে পিতা এবং মাতা, ফাদার এবং মাদার দোনোকে ডেট করে দেয়, মেরে ফেলে। এর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ছিল একটাই ছিল, সেটা ছিল তত্ত্বাবধান তারা করতে পারে নাই, নিগহবানি করতে পারে নাই। এবং এটা নিয়ে অনেক কথাই হয়েছিল। আসলে বাস্তবিক অর্থে যে আমাদের ফ্যামিলি হোক, আমাদের পরিবার, ইনস্টিটিউট, প্রতিষ্ঠান, সেটা যেটাই হোক না কেন, যদি আমি প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধান করতে না পারি তাহলে সেখান থেকে ভালো কিছু আমরা আশা করতে পারবো না। সেটা হোক আমার সন্তান, হোক আমার ছাত্র, হোক আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকটা অবস্থানের মধ্যে আমাদেরকে গভীর থেকে গভীরে তাকিয়ে তাদেরকে তত্ত্বাবধান করতে হবে, যেটা ইসলামী শরিয়া আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যদি আমরা সে অনুযায়ী আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাদেরকে আমাদের আন্ডারে করে রেখেছেন, তত্ত্বাবধান করার তৌফিক দিয়েছেন, তাদেরকে যদি আমরা তত্ত্বাবধান করি তাহলে ইনশাআল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমরা কামিয়াব হতে পারবো। आपने उम्मीद है अच्छा ही बोला होगा। अपना कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं हो, यही करवा लें तो वो कोई की नहीं, उम्मीद ही है कि अच्छा ही बोलोगे। कुछ तो खुलासा थोड़ा बहुत आता समझ में, लेकिन ये कि उम्मीद अच्छा ही बोला होगा। अल्लाह बेहतर फरमाए। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगरान शूरा को अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला इन पर अपनी करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। मदनी मुकालमा सिलसिला जारी है। मैं अहमदाबाद से मोहम्मद शबीर अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अभी जो सिलसिला जारी है निगहबान, निगरान शूरा की बारगाह में अर्ज है कि क्या अपनी ज़ात की भी निगहबानी के कोई मदनी फूल आप अता फरमा देते हैं? अपने नफ्स की निगहबानी करना, अपनी ज़ात की निगहबानी करना, अपने अखलाक की निगहबानी करना, इस पर भी कुछ मदनी फूल अता फरमा देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे गुलाम शब्बीर बा अहमदाबाद शरीफ हिंद मुशावरत के ये रुकन है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी हिंद की हमारी जो मुशावरत बनी है, इस मुशावरत के ये रुकन भी हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। सारे आपने खुद ही कुछ ना कुछ बयान कर ही दिया है। नफ्स की निगहबानी भी ज़रूरी है, अपने आमाल की निगहबानी ज़रूरी है, अपने अखलाक की निगहबानी ज़रूरी है, नमाज की निगहबानी ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों की हिफाजत और निगहबानी ज़रूरी है। और ज़ाहिर है कि इसकी निगहबानी सीखने के लिए दावत इस्लामी का मदनी माहौल ज़रूरी है। और दावत इस्लामी के मदनी माहौल को दुरुस्त तरीके पर अपनाने के लिए मदनी इनामात पर अमल करना ज़रूरी है। और मदनी इनामात पर अमल करने का आदी बनने के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करना ज़रूरी है। और इन सब तमाम तर चीज़ों का मदनी ज़हन बनाने के लिए मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करना ज़रूरी है। तो ये सब ज़रूरी काम करने बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूरी कामों में लगे रहेंगे और गैर ज़रूरी कामों से नजात नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगरान शुरा का सिलसिला निगहबान मदनी मुकालमा में
میرا یہ سوال ہے کہ گھر کا جو نگران ہے، والد صاحب ہیں یا جو بھی سربراہ ہوتا ہے، اس کو کیا کیا ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رہنمائی فرما دیجیے۔ ڈیٹیل ہے اس کے اندر، مگر میں اس کو چند جملوں میں یہ عرض کر دوں گا کہ گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا، جیسے مرد افسر ہیں عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا، اور گھر جو ایک ادارہ ہے اس کا نگران اور ذمہ دار یہی گھر کا سربراہ ایک مرد ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے چند امور بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک، اپنے گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دے، یہ مین، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا نا عورتوں پر، مرد افسر بنایا۔ اب جس رب نے اسے افسر بنایا، جس رب نے اسے حاکم بنایا، جس رب نے اس کو ایک اتھارٹی دی، تو اب اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے رب کے احکام نافذ کرے۔ دوسری بات، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، یعنی گھر کے افراد کو غیر اخلاقی کاموں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اپنے گھر کی در و دیواروں کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، جیسے جانداروں کی تصویر وغیرہ لگانے وغیرہ کے حوالے سے، اور یوں مطلب کہ اپنے گھر کے اندر یہ رہے، اپنے گھر میں حسب موقع سنجیدگی اختیار رکھے، حسب موقع خوش طبعی رکھے، ایک اچھا ماحول بنا کر رکھے گھر کے اندر، کہ مسکراہٹیں بھی بکھیرتا رہے اور خوف خدا سے آنسوؤں کے موتی بھی ظاہر کرتا رہے۔ تو انشاءاللہ جب اس کے گھر میں دیکھیں گے کہ یہ ایک معتدل اور ایک بیلنس پرسنالٹی ہے، کہ یہ مسکراہٹ بھی ان کے چہرے پہ رہتی ہے اور آنکھوں سے خوف خدا اور عشق رسول میں آنسو بھی بہتے ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں فرض کے ساتھ ساتھ، تو ان کو تہجد اور اشراق چاشت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو لے کر بیٹھ کر اور دین کی اور اس طرح کی پیاری پیاری مباح قسم کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹیں اٹھاتے بھی ہیں، تو پلیٹیں لگاتے بھی ہیں، تو اصلاح بھی کرتے ہیں، تو حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک پودا ہے نا، اب اس پودے کی نگہبانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس پودے میں کتنے سارے پتے ہیں، یہ ہے آرٹیفیشل، یہ اوریجنل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مصنوعی پودا ہے۔ اب یہ پودے کی نگہبانی کرنے والا، جس کو اس پودے کی نگہبانی کرنی ہے، وہ اس کے یہ کیا کرے گا پتہ ہے؟ اس کے ایک ایک پتے پر غور کرے گا، یہ پتا دیکھے گا تو یہ پتا دیکھے گا تو یہ پتا دیکھے گا۔ اچھا، اب جیسے کہ مثال دے رہا ہوں، اسے یہ پتا دیکھا، اب یہ پورا پتا تو صحیح ہے، لیکن یہ تمام پتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اب اس پتے کے کنارے جو ہے نا یہ خراب ہو رہے ہیں، تو اس کے ہاتھ میں ایک کینچی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، عموماً مالی کہتے ہیں، تو وہ ہلکی ہلکی سی اس کو قطر لے گا، اس کو الگ کر دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بیماری، یہ خرابی اگر اس پتے کے ساتھ رہی تو نہ صرف یہ اس پورے پتے کو خراب کرے گی، بلکہ آہستہ آہستہ یہ پورے پودے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ تو جو نگہبان ہوتا ہے یہ صرف اوپر سے نہیں دیکھتا، جو نگران ہوتا ہے یہ اوپر سے نہیں دیکھتا، یہ صرف بڑی بڑی خرابیوں کا نوٹس نہیں لیتا، یہ ایک ایک پتے کو چیک کرے گا اور اس پتے میں موجود ایک ہلکی پھلکی خرابی کو بھی چیک کرے گا کہ اس کی ایک ہلکی سی خرابی بھی اس پورے پتے کو اور پتے کے ساتھ پورے پودے کو اور پودے کی وجہ سے پورے گلشن کو تباہ و برباد کر کے نہ رکھ دے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سفیان اطاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شوہر کو اپنی ذمہ داری گھر میں کیسے نبھانی چاہیے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بھائی بہت شدید بیمار ہیں فارن کنٹری میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کر دیں، صحتیابی کے لیے، اگر ہو سکے تو باپا کی بارگاہ میں بھی دعا کے لیے کہہ دیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی مکالمہ آپ کا بہت ہی سلسلہ اچھا ہے، اس سے بہت علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے۔ اللہ عز و جل مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو صحت و تندرستی اور سنت و بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔
عرض یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اگر پانی مانگنے کی عادت ہے تو کبھی کبھی پانی پلانے کی بھی عادت بنا لے، اور خدمت لینے کی اگر عادت ہے تو کبھی کبھی خدمت کرنے کی بھی عادت بنا لے۔ یعنی ایک شوہر ایک مرد کو اپنے گھر میں کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے رہنمائی حاصل کرے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین جو ہماری امی جان ہیں، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گوشت کے ٹکڑے کرنا ثابت ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر گوشت کے ٹکڑے کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے مطلب کہ نالین اپنے جوتے کی گانٹھیں خود اپنے جوتے خود درست فرما لیتے تھے، اور اپنے گھر کے کام کاج کر لیتے تھے، جیسے کہ عمومی طور پر گھر کے کام کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً جو مرد حضرات ہوتے ہیں اسپیشلی طور پر ایک تعداد ہے، وہ اس طرح گھر کے کاموں میں انوالو نہیں ہوتے جیسا ہونا چاہیے۔ ایک پارٹنر ہے نا، ایک فیملی پارٹنر ہے آپ، شراکت ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ آپ عورت کو اس بات پر مجبور نہ کریں کہ وہ باہر نکل کر اکنومیکلی یا معاشی طور پر آپ کے ساتھ سپورٹ کرے۔ اگر گھر میں ایسی ضرورت پڑ گئی ہے تو گھریلو کسب کرے، ہوم اکنامکس جس کو کہتے ہیں، تاکہ باہر نکلنے سے جو فتنے برپا ہوتے ہیں اس سے تحفظ ہو سکے۔ لیکن دیگر جو گھر کے مصروفیات یا ایکٹیویٹیز یا کام ہوتے ہیں ان میں اگر یہ شامل رہے، گھر کا سودا صرف لے کر آئے اور دیگر جو گھر کے کام کاج کرے وہ کرے۔ دیگر یہ کہ اس سے پہلے بھی چند مرتبہ یہ عرض کی ہے کہ یہ کبھی بھی مت کیجیے گا، میری ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے مدنی التجا ہے۔ کالز بتاتی ہیں کہ شاید ایک تعداد دیکھ اور سن رہی ہو۔ پلمبر آئے گا کام کروا لیجئے گا، الیکٹریشین آئے گا کام کروا لیجئے گا، کارپینٹر آئے گا کام کروا لیجئے گا۔ میری مدنی التجا ہے آپ سب سے، فتنے کا دروازہ مت کھولیں۔ آپ کی موجودگی میں پلمبر آئے، آپ پلمبر سے آپ کام کروائیں۔ آپ کی غیرت کو جھنجھوڑ ہی رہا ہوں، غیرت اس کا نام تھوڑی ہے کہ آپ نے عورت کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا۔ غیرت اس کا نام تھوڑی ہے کہ آپ نے بال پکڑ کر کھینچ کے اس کے بال کاٹ دیے، اس کو تھپڑ مار دی اور اس کو مطلب کہ اس کا منہ کالا کر دیا، یا معاذ اللہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، اس کے ناک کاٹ دیا، اس کا منہ کاٹ دیا، خدا نہ خواستہ اس کی آنکھیں اندھی کر دی، یا اس کا کوئی مطلب کہ جسم کا عضو یا پارٹ آف باڈی تھا وہ آپ نے افیکٹڈ کر دیا۔ یہ تو بے غیرتی ہے، عورت پر یوں مارنا کٹنا ہاتھ اٹھانا اس طرح ظلم کرنا تو بے غیرتی ہے۔ یہ مرد کی نہ غیرت ہے، نہ مرد کی ہمت ہے، نہ یہ مرد کی طاقت ہے، نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ کہیں اسلام نے عورت کو قابو کرنے کی، ان پر مطلب کہ اپنے آپ سختی کرنے کی اجازت دی ہے، مگر وہ اتنی مطلب کہ عمدہ اجازتیں ہیں کہ اس سے عورت کی اصلاح ہوتی ہے، عورت پر ظلم نہیں ہوتا۔ مگر یہاں تو مطلب کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ سراسر غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ اور جو ایسا کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے مگر اس کو علم نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام کے صحیح علم جاننے والا ہوتا تو ہر کسی ایسا نہ کرتا۔ کبھی کسی عالم نے کیا ہے تو بتاؤ، کبھی کسی عالم سے یا اس طرح کا جو مطلب کہ علمی شخص ہوگا اس سے کبھی آپ اس طرح کا مطلب کہ ظلم اور یہ زیادتی ہونا اللہ نے چاہا تو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ جو کرتا ہے وہ ظلم ہے، اور وہ ایک اہل علم طبقہ کبھی نہیں کرے گا جو اسلام و دین کو سمجھنے والا ہے۔ اسلام تو ہے جس نے عورت کے حقوق اور عورت کی بیان، وہ رائٹس آف وومن جس کو کہتے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ آزادی یہ کے نام پر حقوق کی بات کرنا جو ہے نا یہ عجیب و غریب میٹر ہے۔ عورت کے حق دیں، عورت کے رائٹس دیں، اور عورت کو اس کی ذمہ داری سمجھائیں، اور عورت کا حق ادا کرنے کے لیے مردوں کو ایکٹیو کریں، مردوں کو موٹیویٹ کریں کہ یہ عورتوں کو حقوق ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وسائل ظاہری سے قبل جو چند کلمات امت کو عطا فرمائے، ان میں جو چند کلمات ہیں ان میں عورت کے بارے میں خاص کلمہ شامل ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو اور نماز کی پابندی وغیرہ، اس طرح کے آخری کلمات ہیں۔ تو یہ جو مطلب جو چلا ہے کہ مرد مطلب کس طرح پریشر کے ساتھ رہنے کو اور گھر میں مطلب کہ ایک وہ سختی کرنے ہی کا نام نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی دیکھے گا وہاں پر اس کی غیرت جوش کھائے گی،
مگر وہ واقعی اللہ کی نافرمان، نہ کہ بیوی اور اپنے گھر کی ماں بہنوں پر شک ہو، شک اور شبہات، یعنی اس غیرت کو اللہ ناپسند فرماتا ہے جس سے عورت پر تہمت لگتی ہو. یہ روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ مطلب کہ اس طرح کی چیزوں کو لیکن یہ معتدل بیلنس کے ساتھ چلیں گے نا. عورت کے لیے وہی بات بیان کی جائے گی جو عورت کے حق میں بہتر ہے. اگر عورت کے حق میں بہتر کہتے ہوئے وہ بات بیان کر دی جائے جو عورت کو اور تباہی کی طرف لے کے جائے گی تو یہ تو مطلب وہی نہیں ہے. مٹھائی، اگر آپ مٹھائی کا تحفظ مکھیوں سے چاہتے ہیں نا تو مٹھائی کو ڈھانپ پر رکھنا پڑے گا. مٹھائی کھلی رکھ کر آپ اس بات کا اعلان کرو گے کہ کوئی مکھی نہیں آئے گی، یہ بیوقوفوں کا کام ہے، عقل مند کا کام نہیں ہے. اگر اس مٹھائی کو مکھی سے بچانا ہے تو اس کو چھپا دو. اس کو کھلا رکھو گے مکھی آئیں گی اور گندگی پھیلے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. سمجھ جائیے، سمجھنے والوں کے لیے بیان کیا ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ریاض پیرس سے بول رہا ہوں. تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے. تو آپ سے پوچھنا ہے کہ نظر کی نگہبانی کیسے کی جاتی ہے؟ پیرس جیسے شہر میں رہ کر نظر کی نگہبانی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے متعلق کوئی مدنی پھول عطا کرتے. شکریہ. ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال کیا آپ نے. نگاہوں کی حفاظت کے لیے قرآن مجید نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. سورہ نور میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں. یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا یہ نگاہوں کی حفاظت کی ایک بہترین صورت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں میں یہ ادا میں نے احیاء العلوم میں بھی پڑھی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال درجے کی حیا والے تھے اور آپ کسی کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر والا انداز ہو ہے نا، یہ آپ کی سیرت مبارکہ میں نہیں ہے. تو نگاہیں نیچی رکھنے کی جب تب عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے جو باہر جس طرح کی بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے اللہ نے چاہا تو کئی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. پھر بلا وجہ گھر سے نکلنے سے احتیاط کریں. پھر گھر کے اندر بھی نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کرنی پڑتی ہے. گھر کی عورتوں کو بھی چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ گھر کے اندر چونکہ بچے اور سارے مرد بھی ہوتے ہیں تو وہ گھر میں بھی اس طرح مطلب کہ رہیں کہ نہ یہ آزمائش میں آئے نہ گھر کے دیگر محرم آزمائش میں آئیں. تو یہ سب مل جل کر کوئی ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ. اسی طرح عورتوں کو بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، عورتوں کو بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا فرمایا گیا، عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا فرمایا گیا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس ادا کو ادا کرنے کو کہتے ہیں نگاہوں کا قفل مدینہ. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہو چکا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کی نگہبانی درست طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.